بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی المقام الثانی احکام الظن المعتبر المقام الاول المقام الثانی. ہماری بحث مقام اول کے اندر قط کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جب مکلف کسی بھی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا. یا تو اس کو حکم شرعی کا قط حاصل ہو جاتا ہے، اب یہ قط اس کے لیے ذاتاً حجت ہے. اس کی ساری بحث جو ہے وہ ہو گئی کہ جہاں پر ہم نے پھر عقل کی حجیت کے بارے میں بھی بحث کی، اور پھر عرف کے جہاں پر عقلاء اس پر عمل کرتے ہیں تو آیا ان کا عمل کرنا جائز ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ اگر دو شرائط ہوں گی تو وہ حجت ہوگا، وگرنہ حجت نہیں ہوگا. آج ہماری بحث جو ہے وہ ظن معتبر کے بارے میں ہو رہی ہے. ایک ظن جو معتبر نہیں ہوتا اور ایک وہ ظن ہوتا ہے کہ جو معتبر ہوتا ہے. چونکہ ظن قط کی طرح ذاتاً حجت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حجیت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ظن جو ہوتا ہے وہ کسی معتبر کے اعتبار سے حجت ہوتا ہے. تو بس یہاں پر ہم اس ظن کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو شارع مقدس نے خود معتبر قرار دیا ہے، کیونکہ خود ظن بما ہوا ظن جو حقیقت تک نہیں پہنچاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے تو اس ظن کی شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں حجت قرار نہیں پا سکتا. ہم اس ظن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ظن معتبر ہوتا ہے. مثلا جس طرح کے ظواہر کتاب کو لے لیتے ہیں. ہم پیچھے گزشتہ ابحاث کے اندر جزء اول کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ علامات حقیقت و مجاز، وہاں پر تبادر جو ہے تھا، صحت سلب تھا، صحت حمل تھا، اضطراد تھا، اور ایک ان میں سے جو تھا وہ ظواہر جو ہوتے ہیں، یعنی اصالت الظہور جو ہے یہ حجت ہے. جتنے بھی اصالے پڑھ چکے ہیں تو ان میں ایک جو ہے وہ ظہور تھا. تو ظہور جو ہے وہ علامت حقیقت میں سے ہے. تو جس طرح ہر ایک متکلم جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے تو بعد میں جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے الفاظ کا ظہور ہی اس پر حجت ہوتا ہے. اب اگر جو ہے وہ سامع اس پر اعتراض کرتا ہے کہ مثلا آپ کی یہ مراد ہو سکتی ہے، تو وہ اس پر حجت قائم کر سکتا ہے کہ نہیں بھی میرے جو الفاظ ہیں ان کا معنی یہ ہے، تو اس اعتبار سے میرے الفاظ کا جو ظہور ہے فقط میں انہی کا ذمہ دار ہوں. اب شارع مقدس بھی چونکہ متکلم ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس کی آگے شرائط آئیں گی، تو ان تمام شرائط کے ہوتے ہوئے جب بات ہو رہی ہے تو وہاں پر کلام کا جو ظہور ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. تو خود جو ظن معتبر ہیں ان میں بعض علماء اصولیین نے بعض کو کیا کیا ہے، خارج کیا ہے. یعنی وہ ظن کے جو حجت نہیں ہے ان میں سے بعض ظنون کو نکالا ہے، جس طرح کہ ان میں سے ظواہر کتاب ہو گئی، شہرت فتویہ ہو گئے، یا مثلا خبر واحد قول لغوی وغیرہ. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے ہم بحث کریں گے. اصل بحث جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر دو موضع کے اندر بحث کریں گے. جو بات موضع اول میں جو بحث ہونی ہے وہ ہے امکان تعبد بالظن، آیا ظن کے ساتھ متعبد ہونا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے. ممکن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آیا اگر ہم
زن پر عمل کرتے ہیں تو آیا کسی حکم شرعی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ آیا کسی حکم شرعی کے ساتھ تصادم کی وجہ سے آیا ہم کسی مفسدہ میں تو مبتلا نہیں ہو جائیں گے؟ تو پس یہاں پر امکان سے مراد امکان وقوعی ہے، یعنی اگر ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو آیا کسی مفسدہ میں جو ہے وہ پڑنے کا خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ اگر مفسدہ میں پڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر زان پر جو ہے وہ زان ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تعبد بزن اصلاً ممتنع ہے چونکہ باعث مفسدہ ہے، لیکن جہاں تک علماء اصولیین ہیں ان کی نظر یہ ہے کہ زن جو ہے اس کے بجا آوری میں اس کے مطابق عمل کرنے میں، البتہ وہ زن کے جو زن معتبر ہے خود، اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی مفسدہ لازم نہیں آتا۔ اس پر وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے امکان پر سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ واقع ہوا ہے، پس اس کا وقوع ہی اس کے امکان پر بہترین اور قوی دلیل ہے۔ موضوع ثانی کے اندر یہ بحث ہونی ہے کہ جب ہم نے اس کا ممکن ہونا ثابت کر دیا کہ مفسدہ موجود نہیں ہے تو آیا زن کے ساتھ تعبد واقع بھی ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا ہے؟ اس میں فرماتے ہیں کہ زن جو ہے اس کے اندر قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ الحرمہ، عدم الحجیہ، یعنی زن جو ہے وہ اس پر عمل کرنا یہ قاعدہ اولیہ ہے۔ جس طرح کہ مثلا پانی میں قاعدہ اولیہ ہوتا ہے کہ اصل الطہارہ، یا مثلا گوشت وغیرہ دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں اصل کیا ہے؟ مثلا حرمہ، مگر یہ کہ اس کا تزکیہ وغیرہ ہو جائے اس انداز میں۔ تو یہاں پر زن کے اندر جو قاعدہ اولیہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے، زن جو ہے وہ حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ جس کو دلیل خارج کرے جو کہ زن معتبر ہوتا ہے۔ اب زن پر عمل کرنا اور مقام وقوع میں اس کو لے کے آنا حرام کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جو دلیل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ جو بندہ زن پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور زن معتبر بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ شارع کی طرف اس اپنے فعل یا قول کی نسبت دے رہا ہے، جبکہ شارع مقدس نے اس کام کو کرنے کا کہا نہیں ہے، شارع کی طرف سے اس فعل یا قول پر اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نتیجتاً کہ یہ جو کام یا یہ جو بات کر رہا ہے یہ شارع پر بہتان لگا رہا ہے کہ خود معاذ اللہ کے شارع نے جو ہے اس کو اس بات کی خود اجازت دی ہے، تو یہ اس طرح سے تشریح ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے، تو اس انداز میں جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض جو ہے وہ ظنون ایسے ہیں کہ جو ظنون معتبر ہیں جن کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے کہ علماء اصولیین نے ان کا استخراج کیا ہے کہ جو اس قاعدہ اولیہ سے خارج ہیں، کیوں؟ چونکہ خود وہاں پر شارع مقدس نے اجازت دے رکھی ہے، جب اجازت دے رکھی ہے تو اس انداز میں نہ تو تشریح لازم آتی ہے، نہ ہی بدعت لازم آتی ہے، نہ ہی ادخال فی الدین ما لیس فی الدین مثلا لازم آتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آگے چل کر ان کے بارے میں بحث کریں گے۔ پس مقام اول میں اگر ہم امکان کی بات کریں کہ زن جو ہے وہ آیا ممکن بھی ہے اس کا ہونا یا ممکن نہیں ہے، یعنی مفسدہ لازم آتا ہے یا نہیں، تو نظریہ یہ ہوا کہ اس ممکن ہے یعنی مفسدہ لازم نہیں آتا، اور واقع بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو جی ہاں بالکل شریعت کے اندر واقع بھی ہوا ہے، نہ فقط یہ کہ زن جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ حرام ہے اس پر عمل کرنا جس طرح کے قاعدہ اولیہ ہے، بلکہ یہ کہ وہ زن جو ہے اگر حاصل ہو جاتا ہے جو زن معتبر جسے کہتے ہیں تو وہ حجت بھی ہے،
یعنی حجت ہونے کا مطلب وہی واضح ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ شارع کی نافرمانی شمار ہوگی اور موجب عصیان ہوگا اور باعث عقاب قرار پائے گا۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ المقام الثانی، دوسرا مقام کیا ہے؟ احکام الظن المعتبر، ظن معتبر کے احکام۔ وَيَقْعُ الْبَحْثُ فِي مَوْضِعَيْنِ، یہاں پر جو بحث واقع ہوگی وہ دو مقامات پر ہوگی۔ الاول، پہلی بحث کہاں پر ہوگی؟ امکان تعبد بالظن، کہ آیا ظن کی مدد سے متعبد ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات کس میں ہوگی؟ وقوعہ، آیا ظن واقع ہوا بھی ہے یا واقع نہیں ہوا ہے، بعد ثبوت امکان نہیں، البتہ یہ دوسری ہم بحث کریں گے پہلی بحث کے بعد، یعنی اس کے امکان کو ثابت کر لینے کے بعد۔ اب اسی الاول یعنی الموضوع الاول میں آتے ہیں کہ فی امکان تعبد بالظن، آیا ظن سے متعبد ہونا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والمراد منہ، یہاں پر امکان سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ هو الامکان الوقوعی، یعنی امکان وقوعی مراد ہے۔ امکان وقوعی سے کیا مراد؟ یعنی ممکن بھی ہے واقع بھی، یعنی کیا؟ ای ما لا یترتب علی وقوعہ مفسدۃ، یعنی امکان وقوعی سے مراد یہ ہے کہ آیا اس کے واقع کرنے پر کوئی مفسدہ تو مترتب نہیں ہوتا۔ فالبحث، پس یہاں پر بات یہ ہوگی کہ فی انہ حل تترتب علی التعبد بالظن مفسدۃ او لا، اگر ہم ظن کے ساتھ متعبد ہوتے ہیں تو آیا اس تعبد میں مفسدہ شرعی لازم آتا ہے یا نہیں، شریعت کے اندر فساد جو ہے وہ لازم آتا ہے یا نہیں آتا، کسی دلیل شرعی سے تصادم وغیرہ لازم آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا، پس وہ علماء کے جو ظن پر عمل کرنے کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، ذهبوا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ الی الامتناع وقوعا، ظن کے متعلق امکان وقوعی ممتنع ہے، یعنی مفسدہ لازم آتا ہے۔ کما ان القائلین بجواز تعبد، جس طرح کہ وہ علماء کے جو ظن کے متعلق تعبد کو جائز سمجھتے ہیں، ذهبوا، وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امکان ہی کذالک، یعنی یہ امکان وقوعی رکھتا ہے، یعنی مفسدہ لازم نہیں آتا۔ ثم ان القائلین بامتناع تعبد، پھر انہی کی بات لے کر آ رہے ہیں کہ جو امتناع تعبد کے قائل ہیں، جن میں سے ابن قبہ الرازی بھی ہیں، کہ استدلوا بوجوہ مذکورۃ فی المطولات، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے امکان وقوعی کے جو ہے وہ عدم جواز پر دلیلیں قائم کی ہیں، استدلالات کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّ أَدَلَّ دَلِيلَ عَلَى إِمْكَانِ الشَّيْءِ وُقُوعَهُ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، کسی بھی چیز کے ممکن ہونے پر سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ میں واقع ہوا ہے، چونکہ واقع ہونے کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں ہے، تو جب واقع ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن بھی تھا، یعنی اس کے ہونے پر کوئی مفسدہ بھی نہیں تھا۔ کما سیتضح فیما بعد، جس طرح کہ انشاءاللہ بعد میں آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ الموضوع الثانی، فرماتے ہیں فی وقوع تعبد بالظن بعد ثبوت امکانہ، دوسری ہم جو بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے امکان وقوعی کو ثابت کر لیا تو آیا شریعت کے اندر یہ اس کے بارے میں جو تعبد ہے وہ واقع بھی ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ وقبل الدخول فی صلب الموضوع، اصل موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے لابد، ہمارے لیے ضروری ہے ان نبین ما هو الاصل فی العمل بالظن، کہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس بات کو کشف کریں اور بیان کریں کہ ظن کے اندر اصل عملی کیا ہے، حتی یکون هو المرجع عند الشک، تاکہ پھر شک کے مورد میں کہ جب مکلف حالت شک میں ہو تو اس کے مرجع جو ہے اس کو متعین کیا جا سکے۔ فما ثبت خروجہ عن ذلك الاصل ناخذ به، پس
ہر وہ مورد، ہر وہ زن کہ جو اس اصل سے خارج ہوا تو اس کو تو ہم لے لیں گے، وما لم یثبت، اور جس کا اس اصل سے خارج ہونا ثابت نہ ہوا، نتمسک فیہ بالاصل، تو وہاں پر ہم اسی اصل کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ ان القاعدۃ الاولیۃ فی العمل بالظن هو الحرمہ، ظن کے اندر عمل کرنے میں جو قاعدہ اولیہ ہے وہ حرمت ہے، یعنی ظن پر عمل کرنا قاعدہ اولیہ کی روح سے کیا ہے؟ حرام ہے، وعدم الحجیت، اور قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ ظن جو ہے وہ حجت نہیں ہے، الا ما خرج بالدلیل، مگر فقط وہی ظنون حجت ہیں کہ جو دلیل کے ذریعے سے خارج ہیں۔ والدلیل علیہ، اب اس پر دلیل کیا ہے جو آپ نے بات کی ہے؟ یہ ہے کہ ان العمل بالظن عبارۃ، چونکہ ظن میں جو قاعدہ اولیہ حرمت ہے، حجت نہیں ہے، تو اس کا جو علت ہے پیچھے جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا یہ اس بات سے عبارت ہے کہ ان صحت اسناد مودع الی الشارع فی مقام العمل، کہ جب آپ ظن پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عمل میں آپ اس کے مودع کے صحیح ہونے کا اسناد شارع کی طرف دے رہے ہیں کہ شارع نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ان اسناد المودع الی الشارع، کسی بھی ظن یا کسی بھی چیز کے مودع کی نسبت دینا شارع کی طرف انما یصح فی حالت الاذعان بانہ حکم الشارع، یہ فقط اس صورت میں صحیح ہے کہ جب آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ حکم شارع ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حکم لگا ہوا ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کا مودع خود شارع نے بیان کیا، شارع نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر 100% آپ کو یقین نہیں ہے، وَإِلَّا يَكُونَ الْإِسْنَادُ تَشْرِيعًا، تو یہ جو اسناد ہوگا یہ خود اپنی طرف سے جو ہے وہ بنانا ہوگا، اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑنا شمار ہوگا کہ دلت علی حرمتہ الادلۃ الاربعہ، کہ تشریع کی اور حرمت پر ادلہ اربعہ دلالت کرتی ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لینا کہ جو شریعت نہیں ہے اس کو شریعت بنا لینا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ وَلَيْسَ التَّشْرِيعُ، چونکہ تشریع نہیں ہے، الا اسناد ما لم يعلم انه من الدین الى الدین، مگر وہی ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ فلاں چیز دین میں داخل ہے یا نہیں، پھر بھی آپ اگر اسے دین کا حصہ بناتے ہیں تو یہ تشریع ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ جو ہے وہ ادلہ اربعہ کی روح سے حرام ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق قرار بنایا ہے، تمہارے لیے رزق جو ہے وہ اتارا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اسی اللہ تعالیٰ کے رزق کو تم خود اپنی طرف سے کچھ کو حرام کر دیتے ہو، کچھ حصے کو حلال بنا دیتے ہو۔ قل، ان سے یہ پوچھ لیجیے، ان سے کہہ دیجیے، اذن اللہ لکم، کیا تم کو یہ اپنی طرف سے حرام کرنے کا یا حلال کرنے کا اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا نہ بلکہ تم ایسا خود اپنی جیب سے کرتے ہو اور اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے کر اس پر افتراء باندھتے ہو۔ بس یہاں پر آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان الاسناد الی اللہ یجب ان یکون مقرونا بالاذن منہ سبحانہ، کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اللہ تعالی کی طرف اس کا اسناد دیتے ہیں، اس کی نسبت دیتے ہیں، تو لازم ہے یہاں پر کہ خدا کی اجازت وہاں پر موجود ہو، تب آپ خدا کی طرف اس کو اسناد کریں، خدا کی طرف نسبت دیں۔ وفی غیر ہذہ صورت، اگر خدا نے اجازت نہیں دے رکھی ہے اور آپ اپنی طرف سے اگر خدا کی طرف کسی فعل کی نسبت دیتے ہیں، حلال و حرام کی نسبت دیتے ہیں، تو ہذہ صورت یعد افتراء، یہ صورت جو ہے خدا پر معاذ اللہ بہتان شمار ہوگا۔ سواء کان الاذن مشکوک الوجود، اب فرق نہیں کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اذن آ چکا ہے وہ مشکوک الوجود ہو، یعنی آپ کو شک ہے کہ شارع کی طرف سے پتہ نہیں اس کا اذن ہے یا نہیں، پھر آپ اذن دیتے ہیں، یہ بھی افتراء ہے۔ کما فی المقام، جس طرح کہ یہاں پر یہی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں شارع مقدس نے ایسا کہا ہے یا نہیں، پھر اس کے باوجود بھی آپ 100% کہہ دیں کہ ہاں نہیں، یہ شارع نے ہی کہا ہے۔
اور مقطوع العدم، یا یہ کہ اصلاً اس اذن کا نہ ہونا یقینی ہو اور پھر بھی کہہ دیں کہ یہ شارع نے کہا ہے، تو ہر دو صورت میں افتراء ہے۔ والآیت مکل القسمین، بس یہاں پر آیت جو ہے یہ مشکوک الوجود اور مقطوع العدم ہر دو صورتوں کو شامل ہے۔ والمفروض، اور یہاں پر فرض یہ ہے مقام بحث میں کہ ان العامل بالظن، جو بندہ ظن بما ہوا ظن پر عمل کرتا ہے، کہ شارع نے جس کو مباح قرار نہیں دیا تو گویا کہ وہ کیا ہے، شاکن فی اذنہ سبحانہ، گویا کہ وہ خدا کی طرف سے اجازت میں شک کر رہا ہے، چونکہ مشکوک ہے کہ پتہ نہیں خدا نے اجازت دی ہے یا نہیں، پھر عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت دے رہا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ عمل کرو۔ ومع ذلک ینسبہ الیہ، بس اس شک کی صورت میں بھی اس فعل کی خدا کی طرف نسبت دے رہا ہے، تو چاہے مشکوک الوجود ہو چاہے مقطوع العدم ہو، ہر دو صورت میں افتراء لازم آتا ہے۔ پس ظن پر عمل کرنا گویا کہ افتراء باندھنا ہے خدا پر، اور خدا پر جو افتراء ہوتا ہے وہ باعث تشریع اور بدعت قرار پاتا ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو ہر بدعتی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ بس اصولیوں نے جو ہے وہ اس ظن سے جو ہے چند اصل کو خارج کیا ہے، جن میں سے پہلا ظواہر کتاب ہے کہ جو اس ظن کی حرمت سے خارج ہے، دوسرا شہرت فتوائیہ ہے، تیسرا خبر واحد ہے، چوتھا الاجماع المنقول بخبر الواحد، ایسا اجماع کہ جو منقول بھی ہوتا ہے اور خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے، آیا وہ حجت ہے یا نہیں، تو یہ اس کو معتبر قرار دیا ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ قول لغوی ہے، انشاءاللہ آگے چل کر ان کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیلاً بحث کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔